بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 44، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ جب مسقلہ بن حبیرہ شیبانی معاویہ کے پاس بھاگ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ اس نے حضرت کے ایک عامل سے بنی ناجیہ کے کچھ اسیر خریدے تھے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ بددیانتی کرتے ہوئے شام چلا گیا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا مسقلہ کا برا کرے، کام تو اس نے شریفوں کا سا کیا لیکن غلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ اس نے مدح کرنے والے کا منہ بولنے سے پہلے ہی بند کر دیا اور توصیف کرنے والے کے قول کے مطابق اپنا عمل پیش کرنے سے پہلے ہی اسے خاموش کر دیا۔ اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم اس سے اتنا لے لیتے جتنا اس کے لیے ممکن ہوتا، اور بقیہ کے لیے اس کے مال کے زیادہ ہونے کا انتظار کرتے۔ وضاحت مؤلف: تحکیم کے بعد جب خوارج نے سر اٹھایا تو ان میں سے بنی ناجیہ کا ایک شخص خریت ابن راشد لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جتھے کے ساتھ مار دھاڑ کرتا ہوا مدائن کے رخ پر چل پڑا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی روک تھام کے لیے زیاد ابن حفصہ کو 103 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچہ جب مدائن میں دونوں فریق کا آمنا سامنا ہوا تو تلواریں لے کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ ابھی ایک آدھ جھڑپ ہی ہونے پائی تھی کہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا اور جنگ روک دینا پڑی۔ جب صبح ہوئی تو زیاد کے ساتھیوں نے دیکھا کہ خوارج کے 5 لاشیں پڑے ہیں اور خود میدان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر زیاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بصرہ کی طرف چل پڑا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ خوارج اہواز کی طرف چلے گئے ہیں۔ زیاد نے سپاہ کی قلت کی وجہ سے قدم روک لیے اور امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت نے زیاد کو واپس بلوا لیا اور معقل ابن قیس ریاحی کو 2000 نبرد آزماؤں کے ہمراہ اہواز کی طرف روانہ کیا اور والی بصرہ عبداللہ ابن عباس کو تحریر فرمایا کہ بصرہ کے 2000 شمشیر زن معقل کی کمک کے لیے بھیج دو۔ چنانچہ بصرہ کا دستہ بھی ان سے اہواز میں جا ملا اور یہ پوری طرح منظم ہو کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن خریت اپنے لاؤ لشکر کو رام و ہر کی پہاڑیوں کی طرف چل دیا۔ یہ لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ان پہاڑیوں کے قریب اس کا آ لیا۔ دونوں نے اپنے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے۔ اس جھڑپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خوارج کے 370 آدمی میدان میں کھیت رہے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ معقل نے اپنی کارگزاری اور دشمن کے فرار کی امیر المومنین علیہ السلام کو اطلاع دی تو حضرت نے تحریر فرمایا کہ ابھی تم ان کا پیچھا کرو اور اس طرح انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دو کہ پھر سر اٹھانے کا ان میں دم نہ رہے۔ چنانچہ اس فرمان کے بعد وہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھے اور بحر فارس کے ساحل پر اسے پا لیا کہ جہاں اس نے لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنا ہم نوا بنا لیا تھا اور ادھر ادھر سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اچھی خاصی جمعیت بہم پہنچا لی تھی۔ جس وقت معقل وہاں پر پہنچے تو آپ نے پہلے امان کا جھنڈا بلند کیا اور اعلان کیا کہ جو لوگ ادھر ادھر سے جمع ہو گئے ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم کے علاوہ دوسرے لوگ چھٹ میں اس نے انہی کو منظم کیا اور جنگ چھیڑ دی، مگر کوفہ و بصرہ کے سرفروشوں نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے باغیوں کے 170 آدمی مارے گئے اور خریت سے نعمان ابن صہبان نے 2 ہاتھ کیے اور آخر اسے مار گرایا، جس کے گرتے ہی دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد معقل نے ان کی قیام گاہوں میں جتنے مرد، عورتیں اور بچے پائے انہیں ایک جگہ جمع کر لیا۔ ان میں جو مسلمان تھے ان سے بیعت لے کر انہیں رہا کر دیا اور جو مرتد ہو گئے تھے انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ ایک بوڑھے نصرانی کے علاوہ سب نے اسلام قبول کر کے رہائی پائی اور بوڑھے کو قتل کر دیا گیا، اور جن بنی ناجیہ کے عیسائیوں نے اس شورش انگیزی میں حصہ لیا تھا انہیں ان کے اہل و عیال سمیت کہ جن کی تعداد 500 تھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ اور جب معقل اردشیر خرہ پہنچے تو یہ قیدی وہاں کے حاکم مسقلہ بن حبیرہ کے سامنے چیخے چلائے اور گڑ گڑا کر اس سے التجائیں کیں کہ ان کی رہائی کی کچھ صورت کی جائے۔ مسقلہ نے زحل ابن حارث کے ذریعے معقل کو کہلوایا کہ ان اسیروں کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے اسے منظور کیا اور 5 لاکھ درہم میں وہ اسیر اس کے ہاتھ بیچ ڈالے اور اس سے کہا کہ ان کی قیمت جلد از جلد امیر المومنین علیہ السلام کو بھیج دو۔ اس نے کہا کہ میں پہلی قسط ابھی بھیج رہا ہوں اور بقیہ قسطیں بھی جلد بھیج دی جائیں گی۔ جب معقل امیر المومنین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یہ سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ حضرت نے اس اقبام کو سراہا اور کچھ دنوں تک قیمت کا انتظار کیا،
لیکن مسقلہ نے ایسی چپ سادھ لی کہ جیسے اس کے ذمے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ آخر حضرت نے ایک قاصد اس کی طرف روانہ کیا اور اسے کہلوا بھیجا کہ یا تو قیمت بھیجو یا خود آؤ۔ وہ حضرت کے فرمان پر کوفہ آیا اور قیمت طلب کرنے پر 2,00,000 درہم پیش کر دیے اور بقیہ مطالبے سے بچنے کے لیے معاویہ کے پاس چلا گیا، جس نے اسے طبرستان کا حاکم بنا دیا۔ حضرت کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ جن کا ماں حاصل یہ ہے کہ اگر وہ ٹھہرا رہتا تو ہم مال کی سلی میں اس سے رعایت کرتے اور اس کی مالی حالت کے درست ہونے کا انتظار کرتے، لیکن وہ تو ایک نمائشی کارنامہ دکھا کر غلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ ابھی اس کی بلند حوصلگی کے چرچے شروع ہی ہوئے تھے کہ زبانوں پر اس کی دنایت و پستی کے تذکرے آنے لگے۔